بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، ایک ماں اپنے گھر کے سامنے بیٹے کو آہستہ سے مارتی اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی۔ ہمسایہ جو یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی ساتھ میں روتی ہو؟ اس نے جواب دیا، بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا خرچہ مشکل سے اٹھاتی ہوں۔ یہ کمبخت اسکول روزانہ دیر سے جاتا ہے، جاتے ہوئے راستے میں کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے اسکول کی وردی گندی کر لیتا ہے۔ اس نے بچے کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور گھر چلا گیا۔ ایک دن وہ ہمسایہ صبح صبح سبزی منڈی کچھ سبزی لینے گیا تو اچانک اس کی نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی جو کہ وہ نہیں اٹھاتے تھے، اور وہ بچہ اسے اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ وہ اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا کہ ماجرا کیا ہے۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ وہ ننھا دکاندار سبزی بیچنے لگ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دھکا دے دیا۔ ننھا دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی اور وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں پڑا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی جانب چل دیا۔ وہ ہمسایہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے اسے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ ہمسائے نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے اس لیے سزا دیتا ہوں کہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر بھی پیغام دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ ہمسائے نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ اگلے دن صبح ہمسائے نے بچے کے استاد کو کال کی کہ ہر حالت میں ابھی اسی وقت آپ منڈی پہنچیں۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا منڈی میں اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ ہمسائے نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن آپ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً ہمسائے کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکے کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ تینوں ننھی دکان والے دکاندار کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی فروخت کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا۔ اس کی ماں یہ ماجرا دیکھ کر بہت ہی درد بھری سسکیاں لے کر زاروں کے تار رو رہی تھی اور استاد کے بھی شدت سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔
अपना सूट ले लो। बच्चे ने इस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और बैग अपनी जगह पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद उसे डंडे से मार ले। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाया और अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। उस्ताद ने बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ के फटे पुराने कपड़े होते हैं, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए ये सूट खरीदा है। उस्ताद ने पूछा, क्या ये सूट आप घर ले जाकर माँ को दोगे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल जी, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सिलाई दूंगा। जब सिलाई के पैसे पूरे हो जाएंगे तब मैं इसे अपनी माँ को दूंगा। उस्ताद और हमसाए ये सोचकर रोते जा रहे थे कि अभी इस मासूम को फिर मंडी जाना पड़ेगा, अभी और लोगों से धक्के और झिड़कें खानी पड़ेंगी, अभी इस नन्हे दुकानदार को अभी फिर नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी। आखिर कब तक गरीबों के बच्चे नन्ही दुकानें लगाते रहेंगे? इस वाक़या से उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जिनके पास रब का दिया हुआ सब कुछ है, मगर वो ऐसे लोगों का ख्याल नहीं रखते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ने जितने भी ऐसे लोगों को रिस्क दिया हुआ है, अल्लाह पाक उनके दिल में रहम डाल दे ताकि वो ऐसे मुस्तहिक लोगों की खिदमत कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आपकी खिदमत में पेश करता रहूं, तो मुझे इस वीडियो के बारे कमेंट करके ज़रूर आगाह करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अगर अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो में एक नए मजमून के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।